اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزاداران امام رضوی کالج ممبئی کی 5th مجلس 5 محرم گزر گئی، شب 6 محرم کی مجلس ہے 1422 ہجری 2020 کی، جو ہسٹری آف اسلام نبیوں کی تاریخ پہ ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین بس اسلام ہے، جس سے میں نے پہلی مجلس کا بھی آغاز کیا تھا کہ اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے اور کچھ نہیں، کوئی اور مذہب، کوئی اور ریلیجن اللہ کے لیے نہیں۔ جتنے مذہب ہیں سب بات کے ہیں۔ فرسٹ ریلیجن آن دا ارتھ، پہلا جو مذہب تھا، جو پہلا پیغام تھا، وہ اسلام کا تھا۔ اس کے بعد یہ سارے مذہب پیدا ہوئے۔ آپ نے ہسٹری سنی کہ کیسا ہوا۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ہم کو۔ بار بار میں یہ جملہ کہتا ہوں، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ اس کو آپ چھوٹا شکر مت سمجھو، یہ بہت بڑا شکر ہے، اس لیے کہ یہی کلمات اللہ کے رسول نے امام علی سے ہم تک بھیجے۔ اللہ کے رسول کی زبان کے جملے ہیں۔ آپ اپنی لینگویج میں بولے، انگلش میں بولے، اردو میں بولے، گجراتی میں بولے، لیکن یو ہیو ٹو سے تھینک یو ٹو یور اللہ کہ اللہ نے آپ کو امت محمدی میں پیدا کیا۔ آپ اس لیے کہ ہم کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم کو جو اسلام ملا ہے وہ گرانٹیڈ ملا ہے۔ ہم کو جو اسلام ملا ہے وہ بڑے آرام کے ساتھ مل گیا، اس لیے کہ ہمارے باپ دادا شیعہ تھے، باپ دادا، اس لیے ہمارے پاس یہ اسلام آ گیا۔ لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ جملہ ہے، اتنا امپورٹنٹ جملہ ہے کہ اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم میرا اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تم کو میری امت میں پیدا کیا۔ ہم اس کا ریئلائزیشن نہیں کرتے۔ آپ دوسرے مذہب کو دیکھو، پھر اپنے مذہب کو دیکھو، پھر اسلام کو دیکھو، دوسرے گھروں کو دیکھو، پھر اپنے گھر کو دیکھو کہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ یہ چیز بچوں کو بھی بتانا۔ دیکھیے، میں مجلس ہسٹری کا پڑھ رہا، لیکن بغیر میسیجز کے میں مجلس نہیں پڑھتا۔ یو نو، ایوری بڈی نوز کہ جب تک کوئی چینج نہیں آتا، جب تک کوئی فکر نہیں بدلتی۔ یہ کربلا کا پیغام بھی یہی ہے۔ تو شکر ادا کرنا، جتنا تم شکر ادا کرو گے، جتنا تم تھینک یو بولو گے اللہ کا، 24 گھنٹے بولتے رہے، بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اس لیے کہ جتنا تم شکر ادا کرتے جاؤ گے اتنا اللہ تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا جائے گا۔ جتنا تم شکر ادا کرتے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں تم قریب ہوتے جاؤ گے۔ جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے تمہارے گڈ ڈیڈز میں حسنات لکھے جائیں گے، تمہارے گڈ ڈیڈز بڑھیں گے، تمہارے بیڈ ڈیڈز ختم ہوتے جائیں گے۔ شکر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ نافرمانی یہ ناشکری ہے کہ ہم اتنی بڑی نعمت ملی ہے ہم کو، لیکن ہم ریئلائز نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ نبی یوسف کا واقعہ کل پڑھوں گا، جناب یوسف کا، تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد محمدی میں ہونے سے کیا ہم کو بلیسنگ ملی۔ کل کی مجلس میں انشاءاللہ جناب یوسف نبی اور جناب یعقوب نبی کا ذکر کروں گا، وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ واقعات ہے۔ آج انشاءاللہ جناب شیش اور جناب نوح نبی کا ذکر کروں گا۔ میں آپ سے کہہ رہا کہ یہ بالکل 9 دن کی ٹاپک بھی نہیں ہے، یہ مسلسل کئی اشرے اس پہ ہو سکتے، اس لیے کہ اتنے پیغامات اور اتنے میسیجز ہیں اس میں۔ ہم کو ہر مجلس سے کوئی نہ کوئی چیز کو لرن کرنا ہے، ہر دن کوئی نہ کوئی چیز کو لرن کرنا ہے۔ مومن کی پہچان بتائی گئی، مومن کی پہچان بتائی گئی کہ ہر دن وہ آگے بڑھے، ہر دن وہ آگے بڑھے۔ اور ہم کرارن و غیر فرارن کے ماننے والے ہیں، ہم امام علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ ہر دن ہماری لائف میں چینج آنا، ہر دن ایک امپرومنٹ آنا ہمارے پاس۔ جیسے آج 5 دن پورے گزر گئے محرم کے، ہمارے پاس کتنا امپرومنٹ آیا؟ اگر امپرومنٹ نہیں آیا تو چیک یور سیلف کہ ہم نے 5 دن میں کیا کیا۔ اسی طرح امت محمدی کا یہ اتنی بڑی رحمت ہم کو ملی ہے کہ اللہ کا شکر کہ اسلام میں تو ہزاروں لوگ ہیں، 1 بلین لوگ ہیں، 1 بلین ہے مسلم، لیکن سب ناجی تھوڑی ہے۔ ہر آدمی جنت میں تھوڑی جائے گا۔
اللہ کے رسول کی حدیث، میری امت میں 72 فرقے ہو جائیں گے اور وہ صرف ایک ناجی ہوگا. اللہ کے رسول کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا. آپ تو ہسٹری اٹھا کے دیکھو، میں ہسٹری پہ بات کر رہا ہوں. اللہ کا رسول کہہ رہا کہ 72 میری امت میں فرقے ہو جائیں گے، 72 برانچز ہو جائیں گے، ڈفرینٹ کلچر ہو جائے گا، ڈفرینٹ بلیوز ہو جائیں گے. جیسا آج آپ کے سامنے ڈفرینٹ بلیوز. اور لیکن ارشاد کیا ہے؟ جائے گا وہی جو میری بات سنے گا، جائے گا وہی جو ہماری باتوں پہ عمل کرے گا، جائے گا وہی جس اسلام کو میں نے پیش کیا، جہاں پہ میں نے اینڈ کیا، وہاں سے جس نے فالو کیا وہ اسی کو ناجی، وہی ناجی ہوگا، وہی وہ ہوگا. تو بہرحال یہ پوری ایک ہسٹری ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس لیے کہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا کہ آپ کو ان 3-4 دن کی تقریروں میں آپ کو ایک چیز کا پتہ چلا ہوگا کہ شیطان کتنا حملہ کرتا ہے، کتنی زور سے حملہ کرتا ہے، اور کتنا وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں چوکتا. اگر میں اور ہمارے ذہن پہ ایک پردہ ڈال دیتا کہ تم کو کچھ نہیں ہوگا، تم یہ کرو تم کو کچھ نہیں ہوگا. یعنی آپ سوچو کہ حیرت ہوتی ہے کہ باہر کا ماحول بالکل اچھا تھا اور قابل بگڑ گیا. نبی آدم کے دل سے پوچھو کہ کتنا بڑا صدمہ تھا ان کو، کثرت سے گریا کرتے تھے صرف اس لیے کہ میری نسل میں ایک آدمی شیطان، میرا بیٹا، میرا اون سن، مائی اون سن، شیطان کا مطیع ہو گیا، اللہ کو چھوڑ دیا. بہت ڈیفیکلٹ ہے دوستو. میں بہت ایزی لے کے پڑھ رہا، آپ ایزی لے کے سن رہے. آپ سوچو کیا بول رہا میں. اگر اولاد بگڑ جائے تو ماں باپ کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ. آج ماں باپ کتنے ورید ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور اولاد ہی اگر بگڑ جائے اور ایک بڑا بیٹا الگ چلا جائے، آج کیا حشر ہوتا ماں باپ کا. روتے ہیں. اگر تمہارا بچہ کہیں اور جا کے شادی کر لے، مثال کی طرف، اس نے تو دین بھی نہیں بدلا، خالی شادی کیا، تو ماں باپ کتنا روتے. کتنے ایسے واقعات کہ تڑپ کے روتے. یہاں تو مرڈرر ہو گیا. تو یہ ڈرو شیطان سے، جیسے اللہ بار بار قرآن میں کہہ رہا، اور سورہ یاسین میں تو کلیئر کہا اس نے کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اللہ بولے اگر کھلا ہوا دشمن ہے تو کتنا بڑا دشمن ہے. کھلا ہوا دشمن کہیں سے بھی حملہ کر کے تم کو صراط مستقیم سے ہٹا دے گا. بہرحال کل جب بات پہنچی تھی میں وہیں سے لے کے چل رہا. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد پر. جناب آدم کے بعد ان کے بیٹے جناب شیش جو ہے وہ نبی بنے. ان کے بعد جو سب سے بڑا نبی آیا وہ جناب ادریس آیا. کل میں نے جناب ادریس کے بارے میں کہا، کچھ تصویر بھی بتائی میں نے. ادریس بہت بڑا نبی ہے، اور سب سے بڑی بات وہ زندہ ہے. ان کی زندگی کا ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے، وہاں سے شروع کر رہا ہوں. ادریس نے، میں تھوڑا سا بریف کر رہا کل سے اپنی بات کو ریلیٹ کرنے کے لیے، جو لوگ نئے سن رہے ان کو بھی پتا چلے کہ یہ ہسٹری آف نبی 1,24,000 پیغمبروں کی جو ہسٹری ہے ہمارے رسول کو چھوڑ ان نبیوں کی ہسٹری بتا رہا ہوں. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. بات جناب آدم کی خلقت کی پوری کمپلیٹ ہو گئی، جناب آدم کی وفات ہو گئی، اور جناب آدم کو دفن کہاں کیا گیا وہ انشاءاللہ آگے چل کے بتاؤں گا. نجف اشرف میں وہ دفن ہے، ان کی گریو نجف اشرف میں. اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. جناب ادریس اس کے بعد سب سے بڑا نبی آیا. انہوں نے 80 سٹیز کو اسٹیبلش کیا، 80 سٹیز کو. اس لیے کہ اس زمانے میں جو دنیا کا نقشہ تھا کوئی ملک نہیں تھا جیسا آج کنٹریز ہے، کنٹریز کی باؤنڈریز ہیں. اس زمانے میں کوئی باؤنڈری نہیں تھی. اس زمانے میں اوپن اسپیس تھی پوری، جو چاہے رہے. لوگ جو رہتے تھے وہ اپنے اپنا رہتا تھا. کوئی کنٹری نہیں تھی، کوئی مقام نہیں تھا. بعد میں اس کنٹری سے ہمارے علماء نے اس جگہوں کو بتایا. بالکل اوپن اسپیس تھی، اوپن لینڈ تھی، جو جہاں چاہے رہے. تو جناب ادریس نے پوری دنیا میں 80 سٹیز کو کنٹریز کو نہیں، 80 سٹیز کو اسٹیبلش کیا. اور ڈفرینٹ لینگویجز آئی وہاں پہ. عربی فرسٹ ڈے سے عربی نہیں، ڈفرینٹ لینگویجز آئی. لیکن اب وہ ساری لینگویجز اب نہیں ہے. وہ لینگویج ڈفرینٹ 80 زبانوں میں ادریس بات کرتے تھے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے. وہاں سے اس لیے کہ جناب ادریس کا پیریڈ اور جناب آدم کے پیریڈ میں آلموسٹ 1800 ایئرس کا فرق. تو اس میں کافی پاپولیشن ہو گیا تھا. تو اس میں انہوں نے جا کے سٹیز کو وہ کیا. مسجد سہلا ان کا ہیڈ کوارٹر تھا. مسجد سہلا میں یہ رہتے تھے. بعض روایتوں میں مسجد کوفہ ہے، بہرحال میں اس کی بحث میں نہیں جاتا. سہلا مسجد اس زمانے میں مسجد نہیں تھی،
اچھا سہلا مسجد ویری امپورٹنٹ مسجد, اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے. جب آپ مولا کے پاس جاتے ہیں نجف اشرف کو تو مسجد سہلا بھی جاتے ہیں. ٹیوزڈے نائٹ کی وہاں پہ امپورٹنس ہے مسجد سہلا. آج بھی مسجد سہلا بہت ہیوج ماسک ہے, ہیوج. یہ جناب ادریس کی جگہ ہے. جناب ادریس کا ہیڈ کوارٹر یو کین سے کیپٹل وہی تھا, وہیں پر رہتے تھے. تو اس زمانے میں مسجد نہیں تھا, ان کا گھر تھا اور اطراف میں آبادی تھی. تھوڑا سا مسجد سہلا کے بارے میں سن لیں, اس لیے کہ ہم مسجد سہلا جو ہے ہسٹری آف اسلام میں ایک بہت بڑا بگ رول پلے کرتی ہے. آج تک اتنا پلے کرتی ہے کہ آپ جتنے زائرین جاتے ہیں عراق کو, 2 ماسک کو ضرور جاتے ہیں. ایک مسجد سہلا ہے, ایک مسجد کوفہ ہے. نبی نوح کے جب میں واقعہ پڑھوں گا تو مسجد کوفہ کے بارے میں بتاؤں گا آج ہی. لیکن آج تھوڑا سا مسجد سہلا سن لو. ادریس کا ایریا, جناب ادریس کا ہیڈ کوارٹر, کل جیسا میں نے کہا نبی ادریس جو ہے ٹیلر تھے, بائی پروفیشن ہی واز ٹیلر. وہ پہلا نبی ہے کہ جس نے ٹیلرنگ شروع کی, انہیں سٹچ کلوتھس پہننا شروع کیا. آپ سوچو 2000 ایئرس تک جو لوگ رہتے تھے اس زمانے میں وہ سٹچ کلوتھس نہیں پہنتے تھے. سٹچنگ شروع کی جناب ادریس, اور یہ خود پروفیشنلی ہی واز ٹیلر. یہ ساری چیزیں اللہ نے ان کو بتائی تھی, ایسا کرو ایسا کرو, جبریل کے بتا ایسا کرو ایسا کرو. تو اس طرح اس زمانے میں جو بھی کپڑوں پہننے کا اسٹائل تھا, اب ڈونٹ آسک می کہ اس زمانے میں کیا پینٹ تھا, شرٹ تھا, یہ سب جو بھی ڈریس تھا وہ سٹچ ہو کے ان کے پاس آتا تھا, یہ کرتے تھے. مسجد سہلا کے بارے میں سنیں. مسجد سہلا اتنی امپورٹنٹ ماسک ہے کہ وہاں پہ کئی نبیوں کے مصلی ہیں. جبرائیل کا مصلی ہے, نبی ادریس کا مصلی ہے, وہ جگہ پہ آدم کا مصلی بھی ہے, اور نبی نوح کا مصلی ہے. ان مصلی کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پہ یہ نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں. نماز شروع سے ہے, انہیں جناب آدم کے زمانے سے لے کے آج تک طریقہ بدلا گیا. مثال کے طور پہ 3 رکعت کی جگہ 4 رکعت ہوگی, 4 کی جگہ 2 رکعت ہوگی. مثال دے رہا میں آپ کو. ہمارے پاس امت محمدی کی جو شریعت ہے وہ انتہائی ایزی شریعت ہے, بہت ایزی شریعت. اسی لیے اس میں صرف آپ کے اوپر 17 رکعت واجب کی گئی. دوسرے نبیوں کی امتوں پہ 17 نہیں تھی, کسی کے 50-100 رکعت تھی. بعض نبیوں کی امت میں 100 رکعت تھی. یار یہ تو شکر کرو کہ ہم امت محمد, جو میں بول رہا نا بار بار, امت محمدی میں پیدا ہونے کا شکر, یہ وہی شکر ہے کہ اتنی ایزی شریعت ملی آپ کو. لیکن اس کے باوجود ہمارے لیے ایک برڈن ہے. افسوس یہی تو ہے, یہی تو افسوس ہے کہ ہم 17 رکعت برابر پڑھتے ہیں. افسوس سے بولا, I'm really sad to say this. اتنی ایزی ہے. 17 رکعت کا ہمارے پاس ٹائم نہیں اللہ کا, and we are big Muslim. Very bad, very bad. میں یوتھ کو بول رہا, عزاداری کرو, نماز کے ساتھ کرو, واجبات کے ساتھ عزاداری کرو. I'm very open to say this, very open to say this. اس لیے کہ یہ حق منبر ہے. نماز چھوڑ کے کوئی کام نہیں کر. میں تو کہتا ہوں جو نماز نہیں پڑھتا وہ انسان نہیں ہے. آپ بولیں گے کیا مطلب ہے انسان نہیں ہے؟ نماز کیا ہے؟ اٹس اے تھینک یو ٹو یور اللہ. نماز اٹس اے تھینک یو ٹو یور اللہ. آپ اللہ کو تھینک یو بولو. آپ بچہ اگر آپ کو کینڈی دیتا ہے, چھوٹا بچہ, آپ کا گرینڈ سن یا آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی یا کوئی نارمل چائلڈ آپ کو کینڈی دے, آپ کو کوئی چیز دے, واٹ یو سے تھینک یو. نہیں سکھاتے بچے کو, آپ بھی بولتے. جب بچہ کوئی چیز دیتا ہے, بچہ دیتا ہے, آپ اس کو تھینک یو بولتے. نماز اٹس اے تھینک یو ٹو یور اللہ, کہ آپ اللہ کو آپ تھینک یو بول رہے کہ اللہ تو نے یو ہیو گیون اس سو مچ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ میں بول رہا, یہ اللہ بول رہا. سورہ رحمان, سورہ مبارک رحمان, تم کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے, کن کن چیزوں سے ان کو ڈینائی کرو گے. افسوس ہے یار, افسوس ہے. میں بہت اپنے بچوں کو بول رہا, یوتھ کو بول رہا, لڑکا لڑکیوں کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا, بالکل نہیں بول رہا. بڑے مجھ سے بہتر جانتے, سب نماز پڑھتے. اور ایک بات بتا دوں, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا. پلیز غلط مت سمجھو, بالکل غلط مت سمجھو. میرا مطلب یہ نہیں ہے, I don't mean this کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا. نماز ہر شیعہ پڑھتا, ہر شیعہ نماز پڑھتا, ہر امام علی کا چاہنے والا نماز پڑھتا, ہر عزادار حسین نماز پڑھتا. اس لیے کہ وہ عزادار حسین ہے, وہ مولا علی کا چاہنے والا ہے. He knows کہ نماز کی امپورٹنس امام علی کی نگاہ میں کیا تھا.
میرا مطلب یہ نہیں کہ لیکن تھینک یو بولنا ہے. نماز کبھی مس مت کرو. میرے یوتھ کو میں یہی بولتا ہوں کہ فجر کی نماز کتنی رات میں بھی سو, الارم لگاؤ, اٹھو 5 منٹ کے لیے, 2 رکعت نماز پڑھو, سو جاؤ. اگر ایسی ہے بہت نیند آ رہی, جاگے تو بہت اچھا ہے, لیکن نماز ڈونٹ مس نماز. ادریس نبی کثرت سے عبادت کرتے تھے. کل میں نے آپ سے بتایا کہ ان کی تسبیحاں اتنی تسبیح کرتے تھے, اتنی تسبیح کرتے تھے, اور ان کی ایک ہی خواہش تھی کہ پروردگار تو میرے سامنے سے حجابات کو ہٹا, تو میرے سامنے سے پردوں کو ہٹا. I want to see کہ تیری دوسری مخلوق عبادت کیسے کر. کیا اچھی خواہش ہے. ہم دنیا کی یہ خواہش کرتے, یہ خواہش کرتے, یہ ہماری وش ہے, یہ ہماری وش ہے. ادریس نبی کی وش کیا ہے؟ اس کی عبادت کرو. اچھا خالی عبادت, بار بار میں بول رہا, صرف عبادت نہیں کرتے تھے, نبوت کا پورا کام کر رہے, انہیں پریچنگ کر رہے, تبلیغ کر رہے, مختلف سٹیز کو جا رہے, لوگوں کو صراط مستقیم پہ لا رہے, لوگوں کو لا الہ الا اللہ سکھا رہے, اللہ کی وحدانیت کو بتا رہے, یہ سب کام کر رہے. فیملی اس کو دیکھ رہے, فیملی کے رشتہ داروں کو خیال رکھ رہے. اس کے بعد جاب کر رہے, پیسے مانگ رہے نہیں, بہت بڑی بات بولا میں, ہاتھ نہیں پھیلا رہے, خود محنت کر رہے, ٹیلرنگ کر رہے, ٹیلرنگ کر کے خود ارن کر رہے, جو ایک مومن کی پہچان ہے. پھر بول رہا ہوں میں یوتھ کو کہ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم, ورک, کام کرو. جتنا کام کرو گے, جتنی جاب کرو گے, اتنا تمہاری عزت ہوگی. if you don't work, if you sit at home, تمہاری کوئی عزت نہیں. وہ انسان بیکار ہے جو گھر میں بیٹھا رہتا. مرد کا زیور کیا ہے؟ محنت کرنا, مزدوری کرنا, جاب کرنا, خود کمانا. اس پہ عزت ملتی ہے. مانگنے سے عزت نہیں ملتی, دینے سے عزت ملتی. It's a very clear message to my youth. 5th مجلس ریزوی کالج کی, کہ آپ کو سوچو میں کیا بول رہا ہوں. کام کرو, جاب کرو. تم جب اچھی جاب کرو گے, اچھی جاب کرو گے تو پیسے آئیں گے. تم بہت چیریٹی کا کام کر سکتے. There are so many charity work. تم جا کے چیریٹی کا کام کر سکتے. کتنا سیٹسفیکشن ہوتا. تم کسی غریب کی مدد کر سکتے, تم کسی یتیم کا خیال رکھ سکتے, کسی یتیم بچے کو اسپانسر کر سکتے. کوئی اگر ایجوکیشن لینا چاہتا ہو, وہ ایفورڈ نہیں کر سکتا بچہ, تو تم اس کو پڑھا سکتے. There are so many things. یہ چیزیں جو یہ اہل بیت کی تعلیمات ہے. یہ نبی ادریس اتنا بڑا نبی, اتنی سٹیز کو کانکر کر رہا, اتنی سٹیز کو اسٹیبلش کر رہا, اتنی لینگویجز میں بول رہا, لیکن ساری چیزیں کرتے ہوئے جاب کر رہا, اللہ کی عبادت کر, کثرت سے عبادت. اتنی عبادت کہ اس طرح کی عبادت بہت کم نبیوں نے کی. ہمارے رسول کو چھوڑ دو, ہمارا رسول تو سردار ہے. ہمارے سرکار نے عبادت کی, ہمارے رسول نے سجدہ کیا تو ملائکہ نے سجدہ کیا. ہمارے رسول آل محمد نے تسبیح پڑھی تو ملائکہ نے تسبیح پڑھی. میں اپنے نبیوں سے, اپنے معصومین سے کمپیئر نہیں کر رہا. ان کے صدقے میں ادریس کو یہ ادریس بنے, ان کے صدقے میں ادریس کو نبوت ملی. آپ میری دوسری مجلس آپ کو یاد ہے, تو میں آپ سے یہ بول رہا ہوں, میں یوتھ کو بول رہا ہوں, نماز پڑھو اور محنت کرو. ادریس اتنی محنت کر رہے, اور اس کے بعد جو ٹائم مل رہا ہے اس کے اللہ کی عبادت کرو. اس لیے کہ جاب کرنا بھی عبادت ہے, صرف نماز عبادت نہیں ہے, صرف روزہ عبادت نہیں. تم جاب کر رہے وہ بھی عبادت ہے. تم you are taking care of your family. You understand what I said? You are taking care of your family, وہ بھی عبادت ہے. تم اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھ رہے, وہ بھی عبادت. تم اپنے ماں باپ کی کو ٹیک کیئر کر رہے, تم اپنے ماں باپ کے کفیل بن گئے, وہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ تم نے ماں باپ کا خیال رکھا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کتنی عجیب دعا ہے کہ پروردگار تو رحم کر میرے ماں باپ کے اوپر, جیسے انہوں نے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا. تو تم ماں باپ کے کفیل بن جاؤ. اس سے بڑی بات کہ ماں باپ کا کفیل وہی بن سکتا ہے کہ جو خود کمائے. جو ماں باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہے گا وہ کم سے کرے گا. تو میں یوتھ کو یہی بول رہا ہوں, جتنا ہو سکے جاب کرو, جاب کرو, ارن کرو. اور جب اپنا پیسہ آتا نا, جب تمہارے اکاؤنٹ میں پیسہ آئے گا نا, تو تمہارا کانفیڈنس بلڈ ہوگا. یاد رکھو, تم اپنے کانفیڈنس کو لوز کر جاؤ گے اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہوں گے. تم جاب نہیں کرو گے, بزنس نہیں کرو گے, تو تمہارا کانفیڈنس لو ہو جائے گا. اور جب تم جاب کرو گے تو تمہارا کانفیڈنس اسٹرانگ ہوگا. اور جب انسان کا کانفیڈنس اسٹرانگ ہوتا, پھر وہ کام کرتا اچھا, پھر اس کی لائف پیسفل لائف گزرتی. ورنہ وہ لائف کیا ہے؟ بہرحال تو ادریس کی ایک ہی خواہش تھی, ہر وقت دعا کرتا کہ پروردگار
تم میرے سامنے سے حجابات کو ہٹا، میں تیری مخلوق. تو اللہ نے آہستہ 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 ان کے سامنے سے حجابات کو ہٹایا، اور ان کے سامنے حجاب، ان کو عبادت کا شوق پیدا. مسجد سہلا، میں نے کہا تھا مسجد سہلا کے بارے میں بول رہا ہوں. مسجد سہلا میں کئی مصلے ہیں. آپ جیسی انٹر ہوتے ہیں لیفٹ سائڈ سے عبادت نمازیں شروع ہو جاتی. آپ لوگ جب ماشاءاللہ زیارت پہ جاتے، بار بار زیارت پہ جائیں انشاءاللہ. اللہ ہم کو بار بار زیارت نصیب ہو انشاءاللہ. زیارت نصیب ہونے کے لیے ایک بابا زبان سلوات پڑھو. اللہم صلی اللہ علیہ. مسجد سہلا میں کئی معصومین کے مصلے ہیں. لیفٹ سے شروع ہوتا ہے، ایسا گھوم کے پھر آپ رائٹ پہ آتے. ہیوج سے ہیوج ماسک کنسٹرکشن ہو رہا ہو، اور وہاں پہ زمانے کے امام کا ایک مصلی ہے. اب اس کا بارے میں سن لیں. یہ وہ مصلی ہے کہ آج ٹیوزڈے نائٹ ہے، منگل کی رات ہے، شب بدھ ہے آج. وہاں پہ اگر کوئی جا کے اس مصلی پہ، جب ہم لوگ المنتظر ٹورز کے ساتھ جاتے، اقبال چاوی اور عباس ویرانی کا جو گروپ ہے ان کے ساتھ جب میں لیڈ کرتا ہوں اس گروپ کو، تو وی آلویز گو ٹیوزڈے نائٹ. وی آلویز ٹرائی ٹو گو آن ٹیوزڈے نائٹ مسجد سہلا میں المنتظر ٹورز. میں صرف لیڈ کرتا ہوں اور کچھ نہیں. تو جب ہم وہاں پہنچتے ہم لوگ، تو ہم لوگ کوشش کرتے یہ پورے مسلمانوں کی نماز پڑھنے کے بعد وی ٹرائی ٹو گو ٹو، ہر آدمی جاتا زمانے کے امام کے مصلی پر، وہاں پہ جا کے وہ نماز پڑھنا. کون سی نماز؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز، جو آپ مسجد جمکران میں پڑھتے. مسجد جمکران اور مسجد سہلا میں بہت فرق ہے. مسجد جمکران اسمالر اوکلٹیشن کے زمانے کی ہے، آلموسٹ وہ بھی 1200 سال کی ہے. یہ مت سمجھے کہ مسجد جمکران ابھی کی ہے، نہیں. وہ اسمالر اوکلٹیشن میں یہ مسجد جمکران زمانے کے امام کے حکم سے بنی تھی خم میں. اللہ ہم کو زیارت نصیب. مسجد سہلا از دا اولڈسٹ ماسک. ادریس کا زمانہ یعنی اولڈسٹ ماسک، مسجد کوفہ اور مسجد جمکران. دس از ویری اولڈ ماسک. اسلامی پوائنٹ آف ویو سے خانہ کعبہ سب سے پرانا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی ماسک ہے تو مسجد سہلا ہے اور یا مسجد جمکران. مسجد سہلا کا یہ دیکھیں پوری میرا 1 گھنٹہ اسی میں نکل جائے گا. خالی مسجد سہلا کیوں؟ مسجد، اب اس کو شارٹ کر رہا. مسجد سہلا میں وہ جو نماز ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین والی نماز، یہ اتنی ایکسٹراڈنری نماز. مجھے افسوس یہ کہ یہ نماز ہم لوگ پابندی سے نہیں پڑھتے. روز پڑھ سکتے آپ، یہ ضروری نہیں ہے کہ ٹیوزڈے پڑھے. جب مسجد سہلا میں کیوں بول رہا؟ اس لیے بول رہا کہ جناب ادریس کا ہیڈ کوارٹر تھا. ادریس کے واقعات میں کی طرف سے مسجد سہلا کی طرف آیا. مسجد سہلا میں یہ جو نماز ہے آپ ڈیلی پڑھو. 3 چیزوں کے لیے یہ ویری امپورٹنٹ ہے. کون سی 3 چیز؟ کسی کو خدا نہ خواستہ ہارٹ کا ایشو، ہارٹ کا آرٹریز بلاک ہے، خدا نہ خواستہ کچھ یہ ڈیلی ایوری ٹیوزڈے پڑھو یا ڈیلی پڑھو تو تمہارے ہارٹ کا پرابلم دور ہو جاتا اگر مسجد سے یہ نماز پڑھے. اور لڑکیوں کے لیے بہت اچھی، جو لڑکی شادی کرنا چاہتی، جس کے لیے رشتہ نہیں، ماں باپ پریشان، لڑکی پریشان، کتنے میسیجز آتے، کتنے واٹس ایپس آتے کہ مولانا کوئی دعا بتاؤ، کوئی دعا بتاؤ. لڑکی کی ایج ہو جا رہی، شادی نہیں ہو رہی. لڑکا لڑکی دونوں کے لیے. یہ واقعہ جو کافی والا واقعہ میرا واقعہ ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے. میں واقعہ نہیں پڑھ رہا، وہ پڑھوں گا تو پورا 10 اسی میں پڑ جائیں گے، میں آگے بڑھ ہی نہیں سکوں. میری ٹاپک نہیں ہے، صرف مسجد سہلا کے بارے میں اس لیے بول رہا کہ یہ جناب ادریس سے ریلیٹڈ ہے. تو شادی کے لیے بہت اچھا. اگر کسی کا رشتہ نہیں ہے وہ یہ پڑھے، لڑکی خود پڑھے، 40 دن پڑھے، خالی 40 days یہ نماز پڑھے. نماز پڑھ کے دعا کرے کہ اللہ اس لیے کہ یہ نماز میں پوری ہماری نمازوں میں یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں اللہ کی تعریف الگ انداز سے کرتے. آپ ٹوٹل ہر نماز میں ڈیڈیکیشن کے ساتھ، آپ ڈیووشن کے ساتھ آپ ہر چیز اللہ کو دے دیتے. لیکن اس نماز میں وہ آیت کو دہراتے کہ جو ایک عجیب آیت جس میں اللہ کی مکمل طاقت، ویسے ہر آدمی میں طاقت، مکمل طاقت کا اظہار. کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مطلب ہے اس کا؟ واٹ ڈز اٹ مین؟
کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مانگتا ہوں اور کچھ بھی نہیں. یعنی ٹوٹل اپنے آپ کو سرنڈر جس آیت میں کر رہے آپ کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تجھ سے مانگتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ مانگو اللہ سے. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. اللہ کا مطلب, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اللہ سے مانگو. آپ نے نبی آدم کا واقعہ سنا, 200 ایئرز روتے رہے, دعا قبول نہیں ہوئی, مانگتے رہے اللہ سے ڈائریکٹ, دعا قبول نہیں ہوئی. جب یہ کہا اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد, جب اللہ نے ان کی دعا قبول کیا. پلیز یہ عقیدے کو توڑو, یہ شیطانی عقیدہ ہے. شیطانی, میں اوپن ہو کے بول رہا, شیطانی عقیدہ ہے کہ اللہ سے مانگو رسول سے نہیں مانگو, آل رسول سے نہیں مانگو. یہ شیطانی عقیدہ ہے, یہ اسلام کا عقیدہ نہیں. قرآن کی آیت موجود ہے, فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ میں نہیں بول رہا, یہ اللہ سورہ بقرہ میں بول رہا, 36 یا 37 آیت ہے قرآن مجید. ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, غلط اس کا میننگ مت لو. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب ہے کہ بے شک اللہ تیری عبادت کا, بے شک ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی عبادت نہیں کرتے, اور دعا بھی مانگتے ہیں اس سے. وہ دعا وہ دینے والا ہے, وہ رازق ہے. We don't say, we say he's a رازق, 100% رازق, وہی دینے والا. لیکن وہ بھی بول رہا کہ معصومین کے وسیلے سے مانگ. جب نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی تو آپ کی میری ہوگی؟ کبھی نہیں کرنا. اس لیے کہ مجھے کلیئر کرنا لازم تھا یہ بات کہ اننیسری کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو جائے. تو یہ نماز میں آپ 100 ٹائمز بولتے ہیں یہ کا نام دو. اس میں اس نماز میں تھوڑی سی ٹیکنیکلی ہم سے غلطی ہو جاتی. نماز کی نیت کرو, جب مسجد سیلاب جانا تو اس مسلح پہ جانا زمانے کے امام, وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھاتے. جو 12 گروپ لیڈرز رہتے ہیں وہ بولتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھو, جیسے دوسرے مسلحوں پہ نماز پڑھ رہے, ادریس کے مسلح پہ, نوح کے مسلح پہ, ان کے مسلح پہ, ویسے پڑھ کے آ گئے. نہیں, وہاں جا کے 2 رکعت سلامتی امام زمانہ پڑھنا. اس لیے کہ وہاں پہ امام سے ملاقاتیں, جو امام سے ملاقات کی جگہیں بتائی گئی, پھر بول رہا جو جگہ امام سے ملاقات کی جگہ بتائی گئی, جیسے کربلا مولا میں شب جمعہ, اللہ ہم کو زیادہ, فرائیڈے کے دن بیت المقدس, ٹیوزڈے کے دن مسجد سیلا, میدان عرفہ 9 ذی الحجہ کو. یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پہ پاسبلٹی ہے کہ تمہاری ملاقات تمہارے امام سے ہو سکتی, یا مسجد سیلا ہو یا مسجد جمکران ہو. اگر آپ ایران میں ہیں, اللہ مولا کی زیارت نصیب کرے تو مسجد جمکران جائیے. اگر آپ عراق میں ہیں تو مسجد سیلا جائیے. یہ مصلی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو وہاں پہ یہ نماز کی نیت کر رہے ہیں آپ 2 رکعت حاجت کی, امام سے قربتاً لے رہے ہیں. نماز شروع کرو, الحمد کے سورہ میں جب پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 ٹائمز پڑھ گئے, اہدنا الصراط المستقیم بول کے پہلا سورہ ختم کرو. دوسرا سورہ جو سورہ قل هو اللہ احد ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ توحید جس کو بولتے, وہ 7 ٹائمز پڑھنا, 1 مرتبہ نہیں پڑھنا, 7 ٹائمز. رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم و بحمدہ, وہ بھی 7 ٹائمز پڑھنا. پھر کھڑے ہو گئے سمع اللہ. سجدے میں جا کے دونوں سجدوں میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 7 ٹائمز پڑھنا. دونوں رکعت سیم کرنا. نماز ختم ہوئی, تسبیح شہزادی کونین لازم پڑھ, لازم پڑھ, واجب نہیں. قبولیت نماز کے لیے بی بی کی تسبیح پڑھ. اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر, اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن پڑھو, ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر. اس کے بعد دیکھو, دین یو سی. یہ میں نے 2 چیزیں بتائی کہ یہ نماز میں 2 فائدے ہیں. ہارٹ کا پرابلم اس کا دور ہوتا ہے آرٹریزوں پر. دوسرا چیز شادی کے لیے بہت اچھا ہے, ماں باپ پڑھ سکتے, خود لڑکا پڑھ سکتا, خود لڑکی پڑھ سکتی. تیسری چیز, جتنے بزنس کمیونٹی ہے یا جابز پہ جتنے بزنس مین ہیں کہ تم اپنے بزنس کو گرو کرنا چاہتے, تمہارا بزنس ڈاؤن ہے, کاروبار تمہارا ڈاؤن ہے, اس کے لیے یہ نماز بہت اچھی ہے جو مسجد سیلا میں نبی ادریس کی جگہ پہ پڑھی جاتی. جاب کے لیے بہت اچھی نماز. اگر یہ نماز کو ریگولر پڑھے, اور اس گھر کی بات کر رہا, یہاں کی بات کر رہا, یہ نماز اپنے گھروں میں کوئی ریگولر پڑھے اور پڑھ کے زیارت وارثہ پڑھے, اس لیے کہ زیارت وارثہ بھی رزق کے لیے بہت اچھا.
تو اس کا بزنس کبھی ڈاؤن نہیں ہوتا. حلال رزق, unless you are playing something wrong, unless you are doing something wrong. جادو کی چھڑی نہیں. اگر تم اس کے ساتھ خط رحم کرو گے, اس کے ساتھ رشتہ دار سے بات نہیں کرو گے, بھائی بہن سے, تو تمہارا بزنس ڈاؤن ہوگا, 100% ڈاؤن. تمہارا اگر رشتہ داروں کے ساتھ تمہارے تعلقات نہیں تو 200% اللہ رزق کو بند کر دیتا. یہ خط رحم ہے. 100% بدترین سے بدترین رشتہ دار. اسلام بولتا ہے کہ تم اس سے ریلیشن شپ بریک نہیں کر سکتے. اب میری ٹاپک نہیں ہے ورنہ میں بولتا. تو یہ چیزوں کے لیے یہ نماز نہیں, یہ چیزیں کرو, اس کے بعد امام زمانہ سے مانگو. اور زیارت وارثہ اس کے لیے بہت اچھی. اب سنو, اب میں مسجد سیلا پہ میں آپ سے بتا رہا کہ مسجد سیلا پہ پورا خمسہ پڑھ سکتے ہو. الحمدللہ 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 الحمدللہ. اتنی ٹاپک ہو, اتنے واقعات ہیں مسجد سیلا کے, پورا خمسہ ہو سکتا. صرف مسجد سیلا پہ اور مسجد کوفہ پہ خمسہ ہو سکتا. اتنے واقعات, اتنی ہسٹری ہے اس کے, فل آف ہسٹری کی مسجد ہے, انہیں برکتوں والی رحمتوں والی مسجد ہے. تو بہرحال انشاءاللہ پھر کبھی. مسجد سیلا میں ادریس عبادت کر کے اپنے گھر سے نکل کے قریب میں ایک پہاڑ تھا, ماؤنٹین, اس کے دامن میں جناب میری طرف دیکھو, لک ایٹ می, دامن میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. کثرت سے عبادت کرتے تو اللہ نے ان کے سامنے سے پردوں کو ہٹا تھا. آسمان کی مخلوق کو دیکھتے تھے اور زمین کی مخلوق کو دیکھتے تھے کہ کیسی عبادت ہے. جب ان کو دیکھتے, ان کی تصویر دیکھتے, اور شوق ہوتا ان کو عبادت کرنے کا. اس کے بعد وہ میری طرف دیکھو, نماز پڑھ کے اٹھے. عراق کا وہی مسجد سیلا کے قریب کا واقعہ. اٹھ کے گھر جانے لگے تو راستے میں دیکھا کوئی پہاڑ کے قریب دامن میں ایک ملک, ایک اینجل پڑا ہوا ہے. اس کی اللہ نے بالوں پر لے لی. اچھا اس زمانے میں اتنی آبادی تھوڑی تھی, سناٹا تھا ہر طرف. یہ نبی نوح سے پہلے کا واقعہ. ایک ملک کا جیسے فطرس کے بالوں پر اللہ نے لے لیے تھے, اسی طرح اس ملک کے کئی ملک ہیں جن کے بالوں پر لے لیے گئے نافرمانی کرنے سے. یہ تو شکر ادا کرو, جو میں بار بار بول رہا, اللہ کا رسول کا شکر ادا کرو کہ تم امت محمدی میں ہو. اگر کسی نبی اور نبی کی امت میں ہوتے تو عذاب آ جاتا. یہ جو بچے ہوئے, آج ہم جو پروٹیکٹڈ ہے, آج ہم جو بچے ہوئے, وہ صرف امت محمدی میں ہونے سے. یہ مت سمجھو کہ آج گناہ کم ہو گئے, آج گناہ زیادہ ہو گئے, زیادہ گناہ ہو گئے. لیکن جو بچے ہوئے ہیں وہ صرف سرکار کی وجہ سے بچے ہوئے, آل محمد کی وجہ سے بچے ہوئے, زمانے کے امام کی وجہ سے بچے ہوئے. یہ یاد رکھو. یہ مت سمجھو کہ تم جو بچے ہو اپنی طرف سے. نو, یہ محمد اور آل محمد کا صدقہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حبیب جب تک تم ان کے درمیان میں ہوگے ہم عذاب نازل نہیں کریں گے. اور سرکار تو چلے گئے لیکن وارث محمد موجود ہے, وارث علی موجود ہے, فرزند زہرا موجود ہے, فرزند حسن اور حسین موجود ہے, کربلا کا آزادار موجود ہے, وارث کربلا موجود ہے, جس کی وجہ سے ہمارے اوپر ایک رحمت کا شیر ہے. ورنہ تو عذاب اس وقت آ جائے. نافرمانی تو اب زیادہ ہو رہی, اس زمانے میں نافرمانی کم ہوتی تھی, آج گناہ زیادہ ہو رہے. تو بہرحال تو ہوا کیا, ایک ملک پڑا ہوا ہے, اس کے بالوں پر اللہ نے لے لیے. اچھا آپ کو مجھے یہ نظر نہیں آتے ملائکہ, یاد رکھو ہماری آنکھیں اس قابل نہیں مطلب گناہ اتنے کیے کہ اس لیے قابل نہیں. سلمان و بوزر کو نظر آتے ہوئے, آپ کو مجھے نہیں آتے. ادریس تو نبی ہے, معصوم نبی ہے, بڑا نبی ہے. اس نے دیکھ کے کہا السلام علیکم یا نبی خدا. ادریس نے کہا علیکہ السلام. اب ادریس نے اتنی لینگویجز کو نکالا, ہو سکتا ہے انگلش میں نکال, پلٹ کے مجھے ہاؤ آر یو ڈوئنگ, نہیں بولا ایسا, یہ تو میں بول رہا. پوچھا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا ہے نبی خدا آپ اللہ کے اتنے مقرب بندے ہیں, آپ میرے لیے دعا کریں گے پلیز؟ ادریس نے کہا کیا دعا کروں؟ تو کہا آپ دعا کرو کہ اللہ مجھے بالوں پر دے دے. پلیز غور سے سننا. جیسے ہی اس نے کہا, ہم کو بھی لوگ بولتے دعا کرو لیکن ہمارا ایٹیٹیوڈ اتنا ہے کہ ہم اس سے بات نہیں کرتے. ہر مومن کے لیے دعا کرو, یہ سب سے بڑی نیکی ہے, یاد رکھو. معصومین کا طریقہ ہے, کربلا میسج ہے کہ ہر مومن کے لیے دعا, اپنے لیے مت کرو, مومنین کے لیے دعا کرو. پریشانی, بیماری, صحت, سب عزت, سب کے لیے.
ہمیشہ دوسروں کے لیے دعا کریں. تو اس ملک نے جناب ادریس سے کہا کین یو پرے فار می, آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے بالوں پر دے دے. ادریس نے ہاتھوں کو اٹھا دیا. اللہ کتنا کریم ہے یار, کتنا مرسیفل ہے. ادریس نے ہاتھوں کو اٹھا دیا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار یہ تیری مخلوق ہے, تو اس کو بالوں پر واپس کر دے. بس بولنا تھا, اس کو بالوں پر مل گئے. کن فیکن کا معاملہ, اللہ تو بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرنے کے لیے. کتنا مرسیفل ہے. جیسے ہی بولا بالوں پر ملتے کہ ملک اٹھ کے کھڑا ہو گیا, انگڑائی لے لی, کہا اللہ جیسے ہی ملے فوراً اپنے آپ کو سر جھکا دیا سجدے میں. یہ بھی ایک طریقہ یاد رکھو. میں میسیجز دیتے ہوئے مجلس پڑھا رضوی کالج بمبے کی, فوراً شکر ادا کیا. نعمت ملی شکر, نعمت نہیں ملی شکر. یاد رکھو یہ معصومین کا طریقہ. فوراً سجدے میں چلے گئے, اللہ تیرا شکر کہ یو ہیو گیون می ایوری تھنگ ناؤ. اللہ کا شکر ادا کیا. دین ہی ٹرن ٹو نبی ادریس, وہ جناب ادریس کی طرف پلٹا. پلٹ کے, آپ پلیز غور سے سنو, پلٹ کے کہا اے نبی خدا کیا میں آپ کی کچھ ہیلپ کروں؟ پلیز غور سے سنو. ادریس کی دعا سے اس کو بالوں پر ملے, اس نے شکر خدا کیا, اللہ کا شکر کیا. اس کے بعد فوراً پلٹ کے کہا نبی خدا اے نبی ادریس تھینک یو, کین آئی ہیلپ یو, میں آپ کی کوئی مدد کروں؟ عزیزو بہت فرق ہے نبوت اور امامت میں. نبی ادریس نے ایک ملک کو بالوں پر دیے, اس نے پلٹ کے پوچھا کیا میں ہیلپ کروں, تو انہوں نے ہیلپ مانگ لی. حسین نے فطرس کو دیا, فطرس کی مجال نہیں دی, پلٹ کے حسین سے پوچھے کہ اے فرزند رسول کیا میں آپ کی ہیلپ کروں؟ فطرس جانتا تھا ادریس اور ہے حسین اور ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. سمجھے میری بات؟ مولا حسین نے کیسے کتنے فطرس کو زندگی دی. فطرس کی مجال نہیں یہ پوچھنے کی. اس نے پوچھا ملک نے اے نبی خدا میں آپ کی ہیلپ کروں؟ تو ادریس نے کیا کہا ہاں مجھے چاہیے تیری ہیلپ, ہاں مجھے چاہیے تیری ہیلپ. اس نے پوچھا کیا ہیلپ چاہیے؟ کہا مجھے اپنے پروں پہ اپنے ونگز کے اوپر بٹھا کے آسمانوں میں لے کے چل. میں اللہ کی وہاں کی مخلوق کی عبادت دیکھنا چاہتا ہوں. ویری انٹرسٹنگ ہے, غور سے سنو. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنے ونگز کا, ملائکہ کو اینجلز کو ونگز ہے نا, وہ تو فلائی کرتے ہیں, اپنے پروں پہ بٹھا کے راکٹ کی طرح, اپولو 11 کی طرف مثال دے رہا, تیزی سے وہ آسمانوں کی طرف لے کے چل. پہلا آسمان, وہاں کے ملائکہ کو دیکھا, دوسرا دیکھا, تیسرا دیکھا, چوتھے آسمان پہ پہنچے جہاں بعد میں نبی عیسیٰ بھی ہیں, ہزاروں ملائکہ ہیں وہاں پہ. اب میری طرف دیکھو, جیسے ہی پہنچے, جب اس ملک نے ان کو اتارا, کہا آپ یہ دیکھو چوتھے آسمان پہ صرف اینجلز اور کوئی نہیں ہے, فرشتے. جیسے ہی وہاں پہنچے, ادریس نے دیکھا ملک الموت سامنے کھڑا ہوا ہے. ارے یار میں کیا بول رہا ہوں, میں کہیں سے بھی گھیر کے لا لوں گا ملک الموت, وہ سامنے کھڑا ہوا ہے. ادریس جانتے تھے نبی اتنا بڑا نبی ہے کہ یہ ملک الموت ہے. ملک الموت کے بالکل قریب جا کے اتارا, اتنا ڈسٹینس بالکل سامنے ایک دوسرے کے. ملک الموت نے ادریس کو ایسا دیکھا, ادریس نے ملک الموت کو ایسا دیکھا, ملک الموت نے ادریس کو دیکھ کر ایسا کیا, حیرت سے دیکھا, حیرت سے, پھر بولو بے انتہا حیرت سے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا. ادریس یہاں, تو ادریس نے کہا آر یو اوکے, انگلش میں نہیں بولا, وہ میں بول رہا ہوں. اس نے کہا آپ ٹھیک ہیں؟ کیوں دیکھ رہے تھے حیرت سے؟ Why are you seeing like this? اتنی حیرت سے کیوں دیکھ رہے؟ اس لیے کہ ملک الموت نے ایسا دیکھا, دیکھ کے یوں کرا, بے انتہا حیرت, شاک. ملک الموت کبھی حیرت نہیں کرتا, ملک الموت کبھی شاک نہیں کرتا, اس کا پروفیشن ہے وہ. and he was shocked, یوں کرا حیرت سے. تو ادریس نے کہا آر یو اوکے, تم کیوں دیکھ رہے مجھے ایسا؟ تو ملک الموت نے کہا ابھی رائٹ ناؤ, جسٹ فیو منٹس, ہاف این آور بیک, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ادریس کی روح تو چوتھے آسمان پہ لینا.
ابھی اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ نبی ادریس کی روح تو فورتھ سکائی، چوتھے آسمان پہ لینا. تو آئی واز شاک جب میں نے آپ کو نیچے دیکھا. ابھی میں نے آپ کو نیچے دیکھا تھا کہ آپ عبادت کر رہے تھے. میں حیرت میں تھا کہ اللہ حکم دے رہا چوتھے آسمان کا، اور ادریس تو زمین کے اوپر ہے. اللہ ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ ادریس کہاں ہے. لیکن اللہ حکم کیا دے رہا کہ ادریس چوتھے آسمان پہ. تم ملک الموت سے کہا کہ ادریس کی روح تم فلاں ٹائم پہ چوتھے آسمان پہ لینا، اور آپ نیچے تھے. میں حیرت میں تھا کہ اللہ نے یہ حکم کیوں دیا. لیکن جب میں آپ کو یہاں دیکھا، بھی نیچے دیکھا تھا، ابھی آپ کو یہاں دیکھا، اب مجھے حیرت ہوئی کہ اللہ کی کیسے بات پوری ہو رہی. اللہ نے کیسا انتظام کیا. یہ ہے مسبب الاسباب. یہ اللہ ایسا انتظام کرتا. آپ کے لیے بھی 36 ٹائمز ایوری ڈے پڑھو یا مسبب الاسباب. اللہ راستے بناتا، ہر وجہ کا راستہ بناتا. موت کا راستہ نہیں بناتا، زندگی کا راستہ بناتا. تو ادریس نے کہا so then what are you going to do؟ اس نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے، میری آپ کی روح یہاں لے لوں گا. وہ میں یہاں یہ میں بول رہا، ادریس نے نہیں کہا. ادریس نے کہا یار میں کیوں آیا اوپر، نیچے ہی بہتر تھا. ایک سال بعد پڑھے محمد وآل محمد. I'm really sorry. Helpless ہوں میں. I'm really helpless. 45 منٹس کے اوپر مدیس ہو گئی. مجھے 10 to 5 کو 5 to 10 کو ختم کرنا ہے 9:55 پہ. اور یہ دن تو عزاداری کے رونے کے دن. نبی نوح کو چھیڑ ہی نہیں سکا. اتنے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی تیز پڑھ رہا. 1.5 گھنٹے کی مجلس 1 گھنٹے میں پڑھ رہا. اتنا فاسٹ. اس کے بعد یہ اتنا میٹیریل ہے. I'm really sorry. کل انشاءاللہ جناب نوح کو چھیڑوں گا. جناب یوسف کے بعد ذکر بھی کرنا ہے مجھے انشاءاللہ. 4 دن ہے آج کے بعد. 6 7 8 9. بس دوستو قیامت کے دن آ گئے. فاطمہ کا لال کربلا میں نرغے میں گھرتا جا رہا. فوج پہ فوج، یزید ظالم کی فوج پہ فوج آ رہی. ہزاروں کی تعداد میں فوج آ رہی. میرا مولا حسین نرغے میں گھرتا جا رہا. آج پوری دنیا میں آپ لوگ جہاں بیٹھ کے زینبیہ چینل کے اوپر میری مجلس سن رہے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ریموو یور شوز، ریموو یور چپل. سٹ پراپرلی ناؤ، پلیز سٹ پراپرلی. اور 5-6 منٹ مصائب پڑھوں گا. 7 منٹ. مولا تم کو آباد رکھے. آج ایک ایسے شہید کا ذکر ہے کہ جو صورت اور سیرت شب 6 محرم ہے. کل شہزادہ قاسم کی مہندی ہوگی. پرسوں مولا عباس کا ذکر ہو. قمر بنی ہاشم کا، سیدانیوں کے پردے کا محافظ. اور فرائیڈے کی رات شہزادہ علی اصغر، شب 9 ہے، شہزادہ علی اصغر کا ذکر ہو. اور سیٹرڈے جو شب عاشور ہے، قیامت کی رات، مولا حسین کا ذکر ہو. آج حسین کے اس فرزند کا ذکر جو صورت اور سیرت میں رسول جیسا تھا. حسین کا کریل جوان لال. پلیز اپنے اپنے جہاں بھی بیٹھے ہوئے پراپرلی سٹ کرو. آج پرسہ دینا ہے. آج اس ماں کو پرسہ دینا ہے کہ جس کو اپنے بیٹے کی شادی کے ارمان تھے، سیرا دیکھنا چاہتے. کون سی ماں ایسی، اور علی اکبر جیسی ماں. حسین کا یہ وہ کریل جوان لال جو صورت اور سیرت میں رسول جیسا. میرے مولا حسین کا جملہ ہے کہ جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں. کیسا شہزادہ ہے. شب عاشور میرا مولا حسین خیموں کی طلایہ گردی کر رہے. جناب لیلا کے خیمے میں گئے تو عجیب منظر دیکھا. ماں بیٹے کی محبت کو دیکھا. ایک چراغ جل رہا. علی اکبر کا سر ماں کے زانو پر ہے. ماں بچے کے، شہزادے کے بالوں کو سنوار رہی، روئے جا رہی. چراغ میں بیٹے کو دیکھ رہی اور کہہ رہی میرے چاند، میرے لال، کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. ہائے وہ لیلا کے دل کی آواز تڑپ تڑپ کے کہہ رہی میرے بچے، کل یہ چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا. وقت گزرا، صبح ہوئی. شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا، میری مظلوم شہزادی نے کہا، بھیا جزان علی اکبر سے دلوا.
عاشورے کی صبح کی اذان، شہزادے نے کہا اللہ اکبر. جب فجر پڑھو، فجر کی نماز اس لیے پڑھو کہ علی اکبر نے اذان دی. یاد رکھو میرے یوتھ، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، شہزادے نے اذان دی اور ظلمات سے نکل کے نور کی طرف آ گیا. ایک ایک شہید ہوا. حسین کے انصار شہید ہو گئے. رشتہ داروں کی بات آئی، بچوں کی بات آئی. قاسم کا لاشا پامال ہوا. کتنی آسانی سے بول رہا ہوں. اون و محمد کی لاشیں خیمے میں آئی. مولا عباس کے شانے کٹ گئے. حسین آہستہ آہستہ اکیلا ہوتا گیا. اب کوئی نہیں ہے. مولا حسین ہے یا شہزادے علی اکبر. جوان بیٹا، آپ سوچو، ضعیف باپ ہے حسین اور علی اکبر جیسا بیٹا. شہزادے نے آگے سر کو جھکا کے کہا بابا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرے لال میں کیسے اجازت دوں؟ جاؤ پہلے سیدانیوں سے رخصت ہو. شہزادہ خیمے میں آیا، بیویوں سے رخصت ہو کے شہزادی زینب کے پاس گیا اور کہا بیٹا پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. شہزادی نے کہا بیٹا کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ کیسے اجازت دے دوں؟ پھوپھی کے بعد ماں کے پاس گئے. لیلا سے کہا کہ اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. تو لیلا نے بھی یہی جملہ کہا کہ میرے لال 18 سال پالا ہوں. تو اس وقت علی اکبر نے کہا اماں یہ بتائیے کہ روز محشر آپ بھی رہیں گی، میری دادی فاطمہ بھی رہیں گی. اگر اس وقت میری دادی فاطمہ آپ سے پوچھے کہ اے لیلا تم کو علی اکبر عزیز تھا کیا حسین عزیز نہیں تھا، آپ کیا جواب دیں گی؟ فوراً لیلا کھڑی ہو گئی. کہا میرے لال جاؤ، شہزادے کی رخصت یادگار رخصت ہے. ایسے کئی ہر شہید کی یادگار ہے، لیکن 3 رخصتیں بڑی یادگار ہیں، مولا عباس کی، مولا حسین کی اور شہزادے علی اکبر کی. حمید کہتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، زمین پہ گر جاتا تھا. ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے جوان کی میت نکل رہی حسین کے خیمے سے. علی اکبر نکلنا چاہتے، ساری بیویاں گھیر لیتی، بہنیں گھیر لیتی، ماں قریب آگے کہتی میرے لال ایک دفعہ صورت بتا دو. پھوپھی آگے بڑھ جاتی، ہر بچہ آگے گھیر لیتا. علی اکبر بڑی مشکل سے باہر آئے. شہزادہ جب باہر آیا مولا حسین کو دیکھا، ضعیف حسین ہو گیا. میرا مولا رونے لگا. حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں جوان بیٹے کو رخصت کیسے کروں. سر پہ امامہ رکھا، دوش پہ ردا ڈالی، ہاتھ میں تلوار دی، ہاتھوں کو اٹھا دیا. کہا پروردگار تو گواہ رہنا، تو وٹنس رہنا کہ میں تیری راہ میں اس کو بھیج رہا جو صورت اور سیرت میں میرے نانا جیسا تھا. جب بھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا میں علی اکبر کو دیکھ لیتا. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، اللہ تم کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. آج لیلا کو فرصت دو، آج مولا حسین کو دو. ایک چیز یاد رکھو کہ مولا حسین علی اکبر کے بعد ضعیف ہو گئے تھے. حسین بوڑھے ہو گئے تھے. آوازیں علی اکبر میں بوڑھے ہو گئے مولا حسین. میں پوری شہادت نہیں پڑھ سکوں گا. تو بس دوستوں اٹھایا علی اکبر کو خدا حافظ کا. شہزادہ چلا، چند قدم علی اکبر جا رہے تھے گھوڑے پہ، تو علی اکبر نے یہ محسوس کیا، یہ فیل کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا. پلٹ کے دیکھا تو ضعیف باپ ہے مولا حسین، ایسا کمر کو پکڑے ہوئے. عباس شہید ہو گئے، قاسم و محمد شہید ہو گئے. حسین اکیلے کمر کو پکڑ کے آہستہ آہستہ آ رہے. علی اکبر رک گئے. رک کے کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، پھر کیوں آ رہے پیچھے؟ تو حسین نے عجیب جواب دیا. حسین نے کہا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ کبھی نہیں کہتے. بیٹا جب تک دور نہ ہو جاؤ پلٹ پلٹ کے دیکھتے رہنا. ماں دروازے پہ کھڑی ہوئی، لیلا دروازے سے دیکھ رہی میرا لال جا رہا. پلٹ پلٹ کے اپنے چہرے کو ماں کو بتانا. علی اکبر میدان میں آئے، یادگار جنگ ہے. حسین خیمے کے دروازے پہ آگے کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر حسین منظر دیکھ رہے. لیلا خیمے کے اندر سے حسین کے چہرے کو دیکھ رہے. لیلا جانتی ہے کہ اگر میرے بچے پہ کوئی مصیبت آئے گی تو باپ کا چہرے کا رنگ ضرور بدلے گا. بس دوستوں کچھ دیر کے بعد لیلا نے محسوس کیا کہ بیوی کا حسین کے چہرے کا رنگ بدل گیا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ حسین نے پلٹ کے ایک عجیب بات کہی. کہا لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی. اللہ جن کی مائیں زندہ ہیں ان کو سلامت رکھے، جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما. پلٹ کے کہا کہ لیلا تمہارے بیٹے کے مقابلے میں ایک نامی پہلوان آیا ہے اور میرا علی اکبر بھوکا اور پیاسا ہے.
تم دعا کرو کہ میرا بچہ اس پہ کامیاب ہو جائے۔ عزیزوں کربلا کی عجیب دعا تھی۔ لیلا آ کے خیمے میں بیٹھ گئی، زمین پہ بیٹھ گئی، بیویوں کو جمع کیا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ یعقوب سے یوسف کو ملانے والے ایک دفعہ علی اکبر کو مجھ سے ملا دے۔ شہزادہ کامیابی ہوئی، واپس آیا اپنی، اور آگے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین نے کہا میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دو۔ شہزادے نے زبان دی، زبان دے کے پیچھے ہٹ کے کہا بابا مجھ سے زیادہ پیاسے۔ حسین نے کہا کہ جاؤ علی اکبر، بس میں نے مجلس ختم کر دی، جاؤ علی اکبر تمہارے دادا تم کو سحراب کریں گے۔ اب جب حسین کا یہ لال میدان کی طرف چلا، دوستو جب علی اکبر چلے تو حسین نے پلٹ کر لیلا سے کہا کہ لیلا اب دعا نہیں کرنا بیٹے کے لیے۔ لیلا کہتی ہے کہ میں حسین کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، حسین کی نگاہ میدان کی طرف ہے۔ شہزادے نے خوب جنگ کی، عباس کے شاگرد ہیں، حسین کا لال ہے، علی کا پوتا ہے، خوب جنگ کی۔ کب تک لڑتے ہوئے ظالمین نے پیچھے سے ایسا حملہ کیا دوستو، سینے پہ ایسا بھالا آیا، برچھی آئی، علی اکبر سنبھل نہیں سکے، حسین کے چہرہ سرخ ہونے لگا، اتنا ریڈ ہو گیا کہ سرخی نمایاں ہوئی۔ لیلا نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا میرے بچے پہ کیا گزری؟ اس وقت حسین نے پلٹ کے کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی۔ ابھی علی اکبر کی آواز آئی، عزیزو اب جو حسین چلے گھوڑے پہ جس کر کے بیٹھے اور پوچھتے جاتے تھے بتاؤ میرا لال کہاں ہے؟ ولدی حسین کدھر آئے؟ حسین کو کچھ نظر نہیں آتا، عزیزوں ٹھوکریں کھاتا ہوا جب علی اکبر تک پہنچا تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے، جوان بیٹا ایڑیا لگا رہا تھا۔ حسین نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا، رخسارے پہ رخسارہ رکھ کے کہا ولدی بیٹا باپ آیا، جواب نہیں ملا، شانے کو ہلایا کہ علی اکبر اٹھو حسین آیا، جواب نہیں ملا۔ اب حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا پروردگار تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ اسی طرح پرسا دو، بس میں نے مجلس ختم کر دی، حسین اٹھے، علی اکبر کا سر اپنے زانو پہ رکھا، دیکھا شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، ہٹانا چاہا۔ علی اکبر جانتے کہ میرا بابا بالکل اکیلا، میرا بابا بوڑھا ہے، میرا بابا ضعیف ہے، میرا سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا، پھر رکھ لی۔ حسین نے پھر ہٹانے کی کوشش کی، پھر رکھ لیا۔ اب حسین نے زور دے کر ہٹایا تو حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا جب علی اکبر کے سینے کے زخم کو دیکھا۔ دوستو وہ لمحہ آیا کہ ملائکہ نے منہ پھیر لیا، حسین نے گھٹنیوں پہ زور دیا، آستین کو الٹی، نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے برچھی کو نکال دیا۔ الہی و سیدی پروردگار میرے شہزادے کے مصائب کا واسطہ اللہ ہماری یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، میری شہزادی اس مجلس کو قبول کر لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار بانی مجلس ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کو سلامت رکھ، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے والدین کے درجات کو بلند کر، ان کے بچوں کے درجات کو بلند فرما، جنت البقیع جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے، روشن کر دے، دنیا بھر میں عزاداری کی حفاظت فرما۔ فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، امام کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت، کوئی غم مت دے سوائے غموں سے، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین، ان کے بیٹوں کے لیے، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔